بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انور مقصود صاحب ایک بہت ہی لیجنڈری شخصیت ہیں پاکستانی ادب کی۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ گرل فرینڈ تو بن کر رہے گی لیکن نکاح میں نہیں آئے گی۔ یعنی چونکہ وہ جو پہلے پی ڈی ایم 1 کا جو تجربہ ہوا ہے اس میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے طلاق ہو گئی تھی، پھر وہ الیکشن میں چلے گئے یعنی عدت میں چلے گئے، اور اس عدت کے بعد جو ہے ابھی دوبارہ ان کے درمیان زبردستی کا نکاح کرانے کی کوشش کی گئی ہے کچھ اندیکھی قوتوں کی طرف سے۔ تو اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ نکاح کے لیے رضامند نہیں تھی۔ تو آخر کار جب بہت زیادہ ان کو مجبور کیا گیا تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم جو ہے گرل فرینڈ بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نکاح نہیں کریں گے۔ یعنی سمپل سی بات یہ ہے کہ یعنی وہ مزے پورے لیں گے، لیکن یہ ہے کہ بغیر نکاح کے۔ یعنی اس کا مطلب یہ آپ ہرگز جو ہے دوسری طرف مت جائیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ صدر کا عہدہ بھی لیں گے، اسپیکر اسمبلی کا عہدہ بھی لیں گے، چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی لیں گے، اور غالباً 2 صوبے میں جو ہے وہ گورنر کا عہدہ بھی لیں گے۔ تو یہ ہے کہ وہ ساری سہولیات جو ہے وہ لیں گے لیکن کیبنٹ میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ انور مقصود صاحب کا جو ہے وہ دوسرا کال جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سور کھانے والے ملک جو ہے وہ یعنی ان کے اندر خوشحالی اور امن ہے۔ یعنی وہ ممالک جو سور کھاتے ہیں ان ممالک میں خوشحالی اور امن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سور کھاتے ہیں، حاکم نہیں بناتے۔ مطلب بڑی سمپل سی بات ہے۔ اب جو ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مطلب بڑا واضح ہے، یعنی وہ سور کو حاکم نہیں بناتے ہیں۔ تو اب جو ہے ہم کسی کو نعوذ باللہ جو ہے وہ یہ لفظ کہہ کر پکارتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس کو آپ جنرلائز کر سکتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ اب بننے جا رہی ہے، اب اس میں بہت زیادہ مسائل ہوں گے۔ مطلب ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو حکومت جو بننے جا رہی ہے تو اس میں عوام کے لیے جو ہے وہ یعنی سب کچھ برا ہے، اس میں کوئی آپ کو خیر کی خبر نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ یہ ایک یعنی ہر بندے کو پتہ ہے کہ ایک چوری کا مینڈیٹ ہے۔ یعنی پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ان کی جو ہے وہ 80 سے 90 جو ہے قومی اسمبلی کی نشستیں، اور جو پروونشل اسمبلی کی ہیں وہ تو 100 سے زیادہ ہیں۔ تو ان کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور دن دھاڑے ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ یعنی ان کے پاس فارم 45 موجود ہیں، اور فارم 45 میں وہ جیتے ہوئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے جو فارم 47 بنایا ہے جو کہ کسی بھی طریقے سے فارم 45 کے ساتھ میچ نہیں کرتا، وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا۔ یعنی بدماشی ہے، بدماشی ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک آدمی نے شرط لگائی تھی کہ جناب اونٹ کی دم نہیں ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں شرط جیت گیا ہوں کیونکہ میں تو مانوں گا ہی نہیں، میں کہوں گا یہ دم ہے ہی نہیں۔ تو ادھر بھی وہی حساب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اونٹ کی دم نہیں ہے، وہ ان کو دم ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں، لیکن یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اونٹ کی دم ہوتی ہے۔ یعنی فارم 45 سے وہ انکاری ہے، نہ وہ اپنی ویب سائٹ پہ اس نے جو ہے وہ فارم 45 جاری کیے ہیں، اور نہ وہ اپنے فارم 45 سے ان کو میچ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسز ٹریبیونلز میں جائیں گے، پھر ہو سکتا ہے ہائی کورٹ میں جائیں، اور لمبا کام یعنی کھینچنے کے لیے جو ہے وہ جو ہے انہوں نے راستے کھول دیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال ڈیڑھ جب تک یہ فیصلے ہوتے رہیں گے تو حکومت چلتی رہے گی، اور ویسے بھی یہ حکومت جو ہے سال ڈیڑھ سے زیادہ نہیں چلے گی۔ تو اس حکومت کو تسلیم کون کرے گا؟ نہ تو جو ہے اندرون ملک اس کو کوئی تسلیم کر رہا ہے، نہ اس کو کوئی بیرون ملک تسلیم کرے گا، کیونکہ انٹرنیشنل اخبارات تو بھرے ہوئے ہیں جس طریقے کی دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اس کی گورنمنٹ کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ لیکن ان کو کریڈیبلٹی سے کیا واسطہ ہے؟ یہ تو جناب جو ہے حلوہ کھانے کے لیے جو ہے وہ پہلے بھی آئے تھے، اور اب دوبارہ حلوہ کھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ اپنا حلوہ کھائیں گے، اور جناب اپنا جو ہے بوریا بستر جو ہے وہ لوٹ مار کر کے جو ہے وہ رخصت ہو جائیں گے، پیچھے جو ہے عوام نے بھگتنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس حکومت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جو ہے پیسہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ قرضوں کی قسطیں بھی لوٹانی ہیں، تو ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ 1-2 مہینے کے اندر آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوبارہ جانا پڑے گا،
اور اب IMF کے پروگرام میں جب یہ دوبارہ جائیں گے تو ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، یہ کس طریقے سے جو ہے ان سے آگے پروگرام کی ایکسٹینشن کروائیں گے. جبکہ جو PTI والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کو وہ خط لکھ رہے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ الیکشن کا آڈٹ کروایا جائے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ ہے، لہٰذا یہ جو ہے عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے ہیں. اور اگر IMF ان کے اوپر کوئی ایسی جو ہے وہ سینکشن لگاتا ہے تو ایک اور جو ہے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور ملک کے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. اچھا، اور اس کے بعد پھر جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا بوجھ جو ہے یہ پاکستان کی عوام کی طرف ٹرانسفر ہوگا. یعنی جب IMF کا پروگرام جو ہے وہ لیٹ ہوگا، ڈیلے ہوگا، تو اس میں کیا ہوگا کہ ڈالر جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، پاکستانی روپیہ جو ہے وہ مزید کمزور ہوگا، اور جو ہے مہنگائی ہوگی، مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا، بجلی کے ریٹ بڑھیں گے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، اور پاکستان کے اندر ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. اور آخر کار جو ہے پھر ان کو لانے والے جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جناب ان کو جو ہے مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اکثر جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ہے ان کی جو دوسری منزل ہوگی وہ بلاول صاحب ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ، کیونکہ چہرہ تبدیل کرنا لازمی ہو جائے گا نا، کیونکہ ایک جب بندہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے چہرہ تبدیل کر کے ایک کاسمیٹک جو ہے وہ اس کو رنگ دیا جاتا ہے کہ جناب ہم کچھ آپ کے لیے کرنے والے ہیں. پھر جناب بلاول صاحب آئیں گے. بلاول صاحب کیا کریں گے؟ بلاول صاحب جو ہے وہ وہی گلہری والی باتیں ہیں کہ جناب وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پہ چھلانگ ماریں گے اور کہیں گے کہ جناب بس آپ انتظار کریں، میں ابھی جو ہے نا ملک کے حالات بہتر کر دوں گا. تو اس طریقے سے جو ہے سال ڈیڑھ دو جو بھی ہے یہ حکومت دھکوں سے چلائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کی بس ہو جائے گی. اور جب ان کی بس ہوگی تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو زندگی دی تو میرا خیال ہے پھر الیکشن میں جائیں گے اور پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی، اور شاید جو ابھی جو اکثریت جو اس کو ملی ہے شاید اس سے بھی جو ہے زیادہ اکثریت ملے. لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے. یہ جو پچھلے 2 سال سے انہوں نے تباہی مچائی ہے تو ابھی انہوں نے کچھ چیز چھوڑی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ مزید جو ہے ملک کو دلدل میں دھکیل رہے ہیں. تو بہرحال اب دیکھیں کیا بنتا ہے. اب لیکن صورتحال یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو ابھی تک جو ہے وہ دبا رہے ہیں، تو اس کی مثال تو جو ہے وہ اس کی پریشر کوکر والی ہے. یعنی پریشر کوکر کے نیچے جو ہے انہوں نے جو ہے آگ جلائی ہوئی ہے، اور پریشر کوکر میں اتنی برداشت ہے کہ جناب ابھی تک وہ سیٹیاں بجا رہا ہے، یعنی ابھی تک وہ برداشت کر رہا ہے. لیکن یہ اگر مسلسل جو ہے آگ اسی طرح جلتی رہی تو آخر کار جو ہے پریشر کوکر پھٹ جائے گا، اور جس دن یہ پریشر کوکر پھٹے گا تو اس دن جو ہے وہ پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جو صورتحال ہے، جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے ان کو چاہیے کہ یہ چیزوں کو جو ہے وہ سلوشن کی طرف لے کر جائیں، اور جو الیکشن کا جو ایسے متنازع حلقے ہیں ان کا آڈٹ کروائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے عمران خان صاحب اور دوسرے جو سیاسی جو کارکن جو ہے وہ جیلوں میں ہیں ان کو آزاد کریں، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے میرا خیال ہے ملک آگے نہیں جائے گا. کیونکہ صورتحال اس قدر یعنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے 2 جج جو ہے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر نقوی صاحب. اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کے جج شاہد جمیل صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے وجہ بھی بتائی ہے اور سب کو پتہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو لوگ صحیح معنوں میں جو ہے وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے. اور ویسے بھی وہ پھر جو ہے انور مقصود صاحب کی جو ہے وہ باتیں یاد آتی ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نمک پیدا کرنے میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، اور نمک حرام پیدا کرنے میں دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا، پھر اس کے بعد آپ ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اور آج عمران خان صاحب جو کہ ہمارے قومی ہیرو ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. تو نمک حرامی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. میرا خیال ہے اب اس نمک حرامی کو ختم کرنا چاہیے، اور جو ہے جو بھی انصاف کے مطابق جو فیصلے ہیں وہ کرنے چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بہت دیر ہو جائے. اور اگر بہت دیر ہو گئی تو صرف جو ہے عمران خان صاحب کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے ملک کا اور ہمارے ملک کے لوگوں کا بھی
بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو بہرحال اب جو یہ نکاح تو نہیں ہوا، لیکن یہ جو بھی بہرحال ان کے درمیان جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو بھی ریلیشن شپ قائم ہوا ہے، چاہے وہ فرینڈ شپ کا ہے، چاہے وہ گرل فرینڈ شپ کا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک سوتن بھی جو ہے ایم کیو ایم بھی شامل ہے، تو یہ سارے جو ہے وہ اب جو ہے حکومت بنانے جا رہے ہیں. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ انور مقصود صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب کسی نے جو ہے بتایا ہی نہیں تھا کہ دجال سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی آئیں گے. تو اب جو ہے یہ جو ہے دجالی جو ہے وہ نظام جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. ابھی دیکھیں کہ اب کیا بنتا ہے، لیکن بہرحال کوئی زیادہ جو ہے امید نہیں ہے، بلکہ امید ہے ہی نہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے جو ہے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کا اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہو. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.